بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹی وی چینل اور اس ٹی وی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں جو فلاح ٹی وی کے چلانے والے اور ان کے بانی مولانا مفتی ریاض جمیل صاحب کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً سن 2007 میں مولانا مفتی ریاض جمیل صاحب، جس وقت میں طالب علم تھا جامعہ سیانت العلوم میں، سندر ایک پروگرام میں گئے تھے تو وہاں توحیدیہ مسجد کے اندر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارا تدریس اور تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے تعلیم کی فراغت کے بعد تدریس کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا۔ کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ مسلمانوں کو میڈیا کے اوپر غیر مسلموں کا کیسے جواب دینا چاہیے، بے دین لوگوں کو کیسے روکنا چاہیے، میڈیا کے اوپر ملحدین اپنا الحاد پھیلا رہے ہیں، ان کے الحاد کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ تو مختلف قسم کی باتیں ہوئی۔ تو معزز، میں یہاں پہ یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی یا ہم نے بات کی تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ آئی کہ اس وقت جیسے کہ جس جگہ پہ کوئی غلطی کرتا ہے اس غلطی کا جواب دینا اس جگہ پہ ضروری ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا چونکہ ساری جگہ پہ پھیل چکا ہے، سوشل میڈیا بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر آدمی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی ایک بات غلط کرتا ہے تو 100 باتیں اس غلطی کے پیچھے لگ جاتی ہیں، یعنی لکیر کے فقیر اکثر لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ تو ان کا پہلے سے ہی کہنا یہ تھا، اس وقت ان کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، اب تو ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے علماء اکرام کی جو ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو چینلز پہ آ کے اپنے بیان ریکارڈ کرواتی ہے، لیکن اس وقت یہ تنے تنہا تھے، اکیلے تھے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر بار بار لوگوں کو دعوت دیتے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ ان کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے، اس کے جواب کے لیے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اور اپنے کوئی چینل ایسے بنا کے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہی دیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بات ہوئی تو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں بیچارے ہمارے اس ملک کے اندر کہ وہ سیاسی وابستگیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن مسئلہ ختم نبوت کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کی سیاسی وابستگی، کوئی کسی جماعت کا ہے، کوئی کسی جماعت کا ہے، تو وہ اپنی ساری کی ساری وابستگیاں دیکھ رہے تھے جماعتوں کی کہ ہماری سیاسی پارٹی کا کیا منشور ہے۔ لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو انہی لوگوں نے اٹھایا، انہی لوگوں نے اس کو سامنے لے کے آئے اور ضرورت بتائی لوگوں کو کہ اس کے اوپر کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہمیں کیا بات کرنی چاہیے، ختم نبوت کی اہمیت بتائی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ، جس سطح پہ اگر دین کے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہوتا ہے اس محاذ کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ آ کے اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے لیے مفتی ریاض جمیل صاحب جو ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، ان کی یہ کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ انہوں نے بہت سارے احباب کو اس طرف لگایا کہ آپ اپنی آواز، یہ تو اکثر کہا کرتے تھے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اور یقین ہے کہ جو بات ممبر سے ہوتی ہے، ممبر رسول کا درجہ ہے، ممبر رسول، مساجد جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور ممبر سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایک اپنے اندر خاص طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے مفتی صاحب، اکثر ہمیں بھی یہ کہتے تھے، بلکہ آج بھی انہوں نے ہم سے یہ بات کی ہے کہ آپ اگر ممبر پہ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں 100 200 150 400 500 جتنا بھی آدمی ہوتا ہے ان کے سامنے جو بات آپ کرتے ہیں وہی بات جو ہے وہ آپ میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم جو دین کے اوپر اعتراض کرنے والے ملحدین ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر ایسے احباب کو آنا چاہیے کہ جو اس چیز کے اندر ماہر ہوں۔ ہر علم کے اندر جو مہارت رکھنے والا عالم ہے، ہر علم اور فن کے اندر مہارت رکھنے والا عالم جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق ان لوگوں کا رد کرے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کی کچھ ایسی باتیں ان کو نظر آتی ہیں جس کو وہ ایشو بنا کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو جو لوگ بے وقوف بنتے ہیں ان کا جواب بہترین دینے کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین جگہ ہے کہ اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکیں۔
Mm-hmm.